بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ہے خواتین اور رمضان اور آپ کی ہوسٹ ہنا نصر اللہ ایک اور نئے اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, آج کے ہم دور حاضر کو دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی خرابیاں نظر آتی ہیں. جذبہ انتقام نظر آتا ہے, ہمیں فتنہ و فساد نظر آتا ہے, ظلم اور جبر نظر آتا ہے. احترام آدمیت جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی جگہ بغض و حسد نے لے لی ہے, انا نے لے لی ہے, تکبر نے لے لی ہے. جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی پوری زندگی, چاہے وہ فتح مکہ ہو یا کوئی اور معاملہ زندگی ہو, آپ نے ہمیشہ رواداری اور عفو و درگزر کا مظاہرہ کیا. ظلم, جبر اور تکبر ہمیشہ وہی انسان کرتا ہے جس کو اپنے اعمال کے انجام کی فکر نہیں ہے. تو جس کو اپنے اعمال کے انجام کی فکر ہوتی ہے وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہے, توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے اور اپنی زندگی کو عاجزی کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتا ہے. آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ غرور و تکبر ہے اور اس موضوع کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے. آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں اور لائیو کال کے لیے ہمارے نمبر جو ہیں وہ آپ کی ٹی وی اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے. ہمارے ساتھ ہیں ہماری بہت ہی پیاری میمونہ آپا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. میمونہ آپا, آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے غرور و تکبر. آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے اور آپ ہمارے سوالات کے جواب دیں گے کیونکہ بے حد الجھنیں جو ہیں ان کو سلجھانا ہے آپ نے ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. ہاں, اور یہ تو انشاءاللہ کیوں نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ٹاپک بھی ہے نا بڑا حساس بھی ہے اور حسب حال بھی ہے. بالکل. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے, مفلس متکبر کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. تو ہم مفلس بھی ہیں اور متکبر بھی ہیں. ہماری یہ نیشن جو ہے, پوری کی پوری قوم اس بد اخلاقی کا شکار ہو گئی ہے, جانے کیوں. اور پھر وہی بات ہے کہ ہماری غالباً اسلام پر تربیت نہیں ہو رہی ہے. ورنہ ایک چیز بڑی واضح ہے, کوئی انسان بنی آدم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطا کار کہا ہے. کوئی بنی آدم ایسا نہیں ہے سوائے انبیاء کی ذات کے جو گناہوں سے معصوم ہوں, اور کوئی بنی آدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس سے بہتر نہیں ہے جو توبہ میں جلدی کرتا ہے. یعنی بہترین خطا کار وہ ہے, بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ میں جلدی کرتا ہے, اور یہ جان لے کہ وہ غلط کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے. اور ایک فلسفہ ہے, اگر اس کو ہم اڈاپٹ کر لیں یا سمجھ لیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. اب نافرمانی شیطان سے بھی ہوئی ہے, گناہ اس سے بھی ہوا ہے, اس نے بھی رب کی نافرمانی کی ہے, لیکن اس نے نافرمانی کے بعد پچھتانے کی بجائے اس کے اندر کبر پیدا ہوا ہے, بڑائی ہے اس کے اندر, غرور ہے اس کے اندر. اور اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے غلط فیصلہ کیا, آدم سے میں بہتر ہوں, انا خیر من, سورہ اعراف جو ہے, اور خود کو بڑا بنا کر اس میں ڈھٹائی آ گئی. اس ڈھٹائی کو, اس کبر کو جو اس کے اندر اپنی بڑائی تھی, اس کو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا سورہ اعراف میں کہ اتر جاؤ یہاں سے, یہاں پہ غرور کا کوئی گنجائش نہیں. بالکل. اور یہی وجہ ہے, دیکھیے آپ میں کوئی خوبی ہو سکتی ہے, آپ مجھ سے بہتر ہو سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ اخلاقی وصف کہہ سکتے ہیں, جن کو حسن و جمال کہہ سکتے ہیں, مال و دولت کہہ سکتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ کی, مجھ سے, میری, آپ سے بہتر ہو سکتی ہے, لیکن جب تک آپ اس بہتری پر شکر گزاری کرتے رہیں گے تب تک وہ آپ کی خوبی رہے گی. بالکل. جب آپ اس بہتری پر اکڑ جائیں گے اور آپ کے اندر ایک کبر پیدا ہوگا اور آپ دوسروں کو جن میں وہ خوبی نہیں ہے حقیر سمجھیں گے اور جتائیں گے, بالکل, تو یہ فخر و غرور کہلائے گا. اور کبر اللہ کی چادر ہے, کبریائی اللہ کا حق ہے. اور پھر اگر کوئی اس میں ذرہ برابر, حدیث قدسی ہے کہ ذرہ برابر بھی کسی میں غرور ہے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. تو یہ شیطانی وصف ہے. اور سیدنا آدم اور پوری بنی آدم اور شیطان کے بیچ یہی ایک فرق ہے. اگر آپ میں انسانیت ہے تو آپ پچھتاتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, واپس لوٹ آتے ہیں اور ڈرتے ہیں اللہ سے, اور ڈرتے ہیں. اور اگر آپ میں شیطانیت ہے, آپ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, سرکش ہو جاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں, خود کو ٹھیک دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں
اور برائی وہیں یعنی ہم اپنی پوری قوت اور توانائی جو ہے دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں، حقیر ثابت کرنے میں، خود کو ٹھیک ثابت کرنے میں اتنی توانائی اگر آپ، بلکہ اس سے چوتھائی توانائی اگر آپ واپسی کے لیے شروع کر دیں اللہ راستے سے، یعنی اپنا اگر احتساب شروع کر دیں، اپنے اوپر غور کر لیں، نہیں اگر یہی مان لیں کہ ہاں یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں انسان ہوں، لیکن یہی تو بات ہے سارا جھگڑا اس چیز کا کہ ہم مانتے نہیں ہیں. اچھا یہ مان لیں تو آپ انسان بن جائیں، بنی آدم. اور اگر آپ نہ مانیں، جھیٹ ہو جائیں، آپ شیطان. بس یہ والا فرق جو ہے نا اگر آپ ذہن میں رکھیں تو پھر انسان کے پاس واپسی کے راستے رہتے ہیں. بالکل. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عالیہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی کیسی ہیں آپ؟ آپ کو رمضان مبارک ہو. بہت آپ لوگوں کی بھی رمضان مبارک ہو، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارا رمضان ماشاءاللہ اتنا اچھا گزرتا ہے اور اس میں عمل کا اتنا ہمیں مواد مل جاتا ہے. خاص طور پہ میں میڈم میمونہ کے لیے بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت ہمیں طریقے سے سمجھاتی ہیں کہ جو باتیں ہمیں بہت عرصے سے ہمارے ذہنوں میں اٹکی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ ان کے بیان سے بالکل واضح ہو جاتی ہیں. تو میں ان کی شکر گزار بھی ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام کو قبول فرمائے. جی عالیہ آپ یہ بتائیے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ غرور و تکبر ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں میڈم میمونہ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو شخص تکبر کرتا ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ صحیح، آپ کے سوال کا جواب ہم دیتے ہیں. جو شخص غرور کرتا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے عالیہ کو بھی جواب مل جائے گا، اور ہم یہی بات ہی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غرور کو برداشت ہی نہیں کیا اور شیطان کو کہا کہ دفع ہو جاؤ، مردود قرار دے دیا، اس کو لعنت زدہ قرار دے دیا. اور غرور ہی ایک اکیلا وصف ایسا ہے جس کے نیچے، جس کے انڈر سارے آپ سمجھ لیجئے کہ گناہ آسان ہو جاتے ہیں. جب آپ دوسرے کو حقیر قرار دیتے ہیں آپ دوسرے کی توہین کرتے ہیں. جب آپ خود کو بڑا سمجھتے ہیں تو آپ خود کو بیونڈ کریٹیسزم سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی، آپ کو کوئی بتا نہیں سکتا کہ آپ غلط ہو، آپ کوئی چیز ہو، آپ انسانیت کے دائرے سے ہی نکل جاتے ہیں. اور غرور کا لازمی نتیجہ یا سزا جہنم ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کرنے کا سورہ لقمان میں بھی یعنی اکڑ کے چلنا غرور قرار دیا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پہ اترا کے نہیں چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ دو گے نہ آسمان کو جا ملو گے، تم زمین پر بھی متوازن عاجزی سے چلو، کے ساتھ چلو. اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دو زانو ہو کر بیٹھے تھے. تو ایک آدمی نے کہا کہ وفد آیا تھا ایران کا، اور ظاہر ہے وہ تو اپنا بادشاہوں کو دیکھتے تھے اور ان کا جلال دیکھا کرتے تھے. تو کہنے لگے کہ آپ رسول اللہ ہو کر، والی مدینہ ہو کر یوں بیٹھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، میں آدم اور حوا کی اولاد ہوں، میں سرکش اور متکبر انسان نہیں ہوں. سبحان. تو چال میں بھی توازن کا حکم ہے، گفتگو میں بھی توازن کا حکم ہے، دھیمے انداز سے بات کرنا، دھیمے انداز سے بات کرنا. اور دیکھیے غرور کرتا کون ہے؟ صرف وہی کرتا ہے جس میں شیطانی اوصاف ہوتے ہیں، اور پھر وہ خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس معاملے میں مزید بڑھتا چلا جاتا ہے. بہت بڑا غرور علم پر ہے. جن کے پاس تھوڑا بہت علم ہوتا ہے وہ خود کو علامہ، فخامہ، مفتی، فلاں 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 القابات سے خود کو خود ہی نواز لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پوری دنیا کو گھٹیا، حقیر، جاہل، ان پڑھ، گنوار یہ سمجھ کر ان کو ایسے اہنکارتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ قرآن میں جیسے جن کے بارے میں ہے کہ یہ، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ انسانیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہو لیکن جاہل آ کر آپ سے جھگڑنے لگے، بحث کرنے لگے تو آپ السلام علیکم کہیں، آپ اس کو بھی ناجائز نہ کہیں، اس کی بھی توہین بے عزتی نہ کریں اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے.
آپ اس کی بھی توہین یا اہانت یا اپنا وقت برباد نہ کریں, نکل کھڑے ہوں. کیونکہ اگر یہ بحث کا سلسلہ چلے گا تو پتہ کیسے چلے گا صحیح کون ہے اور غلط. اور بحث کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ جاہل کے ساتھ جہالت پر اتر آتے ہیں تو فرق کیا بچے, فرق کیا رہ جائے گا. ٹھیک ہے نا, آپ نے تو آپ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں اپنی محنت لگا دیں, ساری قوت توانائی اسی کام میں ضائع کر دیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی سے جنگ کی کیفیت تھی یا جو بھی تھی, تو وہ آپ کے اوپر چڑھ بیٹھا اور تھوک دیا. اب آپ نے اپنی تلوار واپس رکھ لی. لوگوں نے کہا کہ اب آپ اس کے اوپر آ گئے, اب وہ آپ کے کنٹرول میں آ گیا, اب آپ تلوار کا استعمال کیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ اب تک میرے دل میں جو تھا وہ اللہ کی خاطر, اللہ کے دین کی خاطر تلوار چلانا تھا, لیکن اب اس نے مجھ پر تھوکا ہے تو اب میرے اندر اپنا غصہ آ گیا ہے اور میں دین کے ساتھ غرور کو شامل نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. تو عاجزی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں اس زمین پر اللہ کے بندے بن کر رہے ہیں. بالکل, عاجزی کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا میں اور اس زمین میں اللہ کا بندے, اللہ کا بندہ بن, اللہ کا بندہ بن کے جس کے بس میں, اس بندے کے بس میں اپنا لمحے بھر کا سانس بھی نہیں. بالکل نہیں ہے, بالکل ایسے ہی ہے. جس بندے کے بس میں کچھ بھی نہیں. بالکل بندے کے بس میں کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری جو ہے وہی سب کچھ ہے اور وہی ہمیں آگے لے کے چل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر عاجز کو بلندی عطا کرتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ جتنا آپ پیار کرتے ہیں مالک آپ کو اتنی ہی زیادہ, اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ اونچا اٹھاتا ہے اور ہمیشہ پھل والی ٹہنی جھکی ہوتی ہے. سبحان اللہ. بالکل ایسے ہی. جس پر کچھ نہیں ہوتا نا, جس کے پلے کچھ نہیں ہوتا, وہی اکڑا ہوتا ہے. اسی کی گردن میں سریا ہوتا ہے جس کے پلے کچھ نہیں ہوتا. واقعی بے شک صحیح کہا آپ نے. وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد.